اور تیسرا یہ سوال تھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، کن جانوروں کی قربانی درست ہے اور کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیے کہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے۔ نمبر 1 بکرا، جس کے ساتھ دمبا اور بھیڑ بھی شامل ہیں۔ بکرا، دمبا، بھیڑ یہ سب ایک ہی جنس۔ اور 2 گائے، اب گائے کے ساتھ بیل، بھینس، کٹرا یہ سب اسی کے ساتھ شامل ہیں۔ نمبر 3 اونٹ۔ بکرا، دمبا اور بھیڑ، ان کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کے ہوں۔ بکرا اور بکری میں تو لازم ہے 1 سال کا ہونا ہر حال میں، لیکن دمبا اور بھیڑ میں اگر یہ 6 مہینے سے اوپر ہیں مگر اتنے موٹے اور تازے اور فربا ہیں کہ دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں تو پھر ان کی بھی قربانی درست ہے، بشرط ہے کہ 6 مہینے سے کم نہ ہو، 6 مہینے سے اوپر ہو اور دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہوں تو ان کی قربانی درست ہے۔ بکرا اگر 1 سال کا نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا موٹا تازہ ہو، 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس میں ضروری ہے کہ اس کے 12 مہینے پورے ہو چکے ہو عربی سال کے اعتبار سے، یعنی وہ 1 سال کا ہو گیا ہو۔ گائے اور بھینس وغیرہ میں شرط ہے کہ وہ 2 سال کے ہو چکے ہوں۔ 2 سال سے کم اگر عمر ہوگی تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اونٹ اور اونٹنی میں ضروری ہے کہ 5 سال ان کی کم از کم عمر ہو۔ 5 سال سے کم عمر کے اگر اونٹ یا اونٹنی ہوں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بکرا اور دمبا اور بھیڑ جو پہلی قسم ہے ان میں تو صرف قربانی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، قربانی کا صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو گائے وغیرہ ہیں اور اونٹ ہیں یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں اور ان میں 7 حصے تک ہوتے ہیں، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایک بکرا ہے اور آپ نفلی قربانی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کئی لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بکرے کی قربانی کرتے ہیں اپنے تمام مشائخ کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے، تمام اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، ظاہر وہ نفلی قربانی ہے تو وہ ایک بکرے میں یا بڑے جانور کے 7 حصوں میں سے کسی ایک حصے میں آپ 1 سے زائد نفلی قربانی کی نیت کر سکتے ہیں۔